پیرنٹس ہیں وہ بچے کی غلط باتوں کو انجوائے کرتے ہیں. اگر وہ بچہ گالی دے رہا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہاں گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے. صحیح. اگر وہ بچہ باہر محلے میں کوئی بری حرکت کر کے آ رہا ہے, کسی کو تنگ کر کے آ رہا ہے, کسی کا وہ بال چرا کے آ رہا ہے, تو وہ خوش ہوں گے. کیوں پھر سب لوگ نجات نہیں پا رہے؟ یا خدا کی مرضی کے یہ خلاف کام ہو رہا ہے؟ جو اپوزیشن ہے یا اس جہان کا خدا ہے وہ زیادہ مضبوطی سے کار فرما ہے. تو ساری ہیومینٹی آلریڈی ہے جو وہ اس کی ججمنٹ کے انڈر ہے, کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے. لیکن پھر بھی وہ اتنا پرفضل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائے اور یسوع کے پاس آئے. وہ پاک ہے تو بائی ڈیفالٹ یعنی اس میں اب خدا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. مسیح یسوع کے بزرگ تر نام میں آپ تمام کی سلامتی چاہتا ہوں. عزیزوں میں آپ کا خادم پادری انیس جاوید آج ایک اور زبردست پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ریما ٹی وی کے اس پوڈ کاسٹ کلام اور ہم میں بہت کچھ سیکھ پا رہے ہیں, کیونکہ جب خدا کے کلام کی تشریح اور تفسیر آپ تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً یہ بابرکت رہتا ہے اور خدا کے کلام کی باتیں زندگیوں کو بہتر کرتی ہیں, زندگی کے اندر لے کر جاتی ہیں. آج بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. ایک بہت ہی باکمال شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. خدا کے زبردست خادم ہیں اور باقاعدہ خدا نے ان کو یہ فضل بخشا کہ انہوں نے اپنا ماسٹرز کوریا سے کمپلیٹ کیا اور پھر سے وہ پی ایچ ڈی کے لیے کوریا ہی جا رہے ہیں اور بڑی زبردست پاورفل خدمت خدا ان سے لے رہا ہے. میری مراد ہے خدا کے خادم جناب محترم پاسٹر عامر شریف صاحب. سر میں آپ کو آج اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. پاسٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے جو اس قابل سمجھا کہ میں اس پوڈ کاسٹ میں آ سکوں اور آپ کے ساتھ ہے جو وہ خدا کے کلام کی باتیں کر سکوں, تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اسی کے ساتھ میرے لیے یہ فخر کی بات بھی ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آئیے ہم ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آج آغاز کریں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے خادم ہی سے بھائی عامر شریف سے کہ وہ اس ابتدائی دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے. آئیے ہم سارے دعا کریں. خداوند قادر مطلق باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری برکتوں کے لیے. اور خداوند جب ہم اس پوڈ کاسٹ میں ہیں اور اس کا مقصد کلام اور ہم, تاکہ تیرے کلام کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں, تو میں تیرے بندہ پاسٹر انیس کے لیے اور اپنے آپ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تاکہ جو کچھ ہم ڈسکس کریں, جو ہماری آپس میں گفتگو ہو تیرے کلام سے متعلقہ, تیری سچائیوں سے متعلقہ, تو وہ لوگوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, بلکہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ٹھہرے. یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں مانگتے ہیں, آمین. پریز دی لارڈ. عامر بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے تعلق سے ہمیں پہلے ضرور بتائیے, کہاں سے اس خدمت کا آغاز ہوتا ہے, وہ کیا بلاوا تھا یا کیا تحریک تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ پھر باقاعدہ خدمت میں آئے اور خداوند نے پھر دروازے کھولے اور آپ پڑھنے کے لیے ابراڈ جا پائے, اور اب آپ کہاں خود کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا کس جگہ پر آپ کو لے آیا ہے اور کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ تھینک یو. میری اگر خدمت کی بات کی جائے تو خدمت کی جو مجھے بلاہٹ ہے وہ 2007 میں ہوئی تھی. لیکن اس بلاہٹ کو جاننے سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق ہے جو وہ قصور کے ایک گاؤں نول ہٹھاڑ سے ہے. تو میرے گاؤں میں تقریباً 10 یا 12 کرسچن فیملیز تھیں. صحیح. اور میرے گاؤں میں روحانی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو پاسٹرز تھے وہ کرسمس یا ایسٹر پہ آتے تھے.
ایگزیکٹلی. تو میرے ذہن میں اس آج وقت کافی بھی گاؤں میں یہی دیہاتوں میں یہی بہت سچویشن سارا ایسا ہی حالات. تو میرے ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن ان سوالات کے آنسرز تھے وہ مجھے نہیں مل رہے تھے. مثال کے طور پر خداوند یسوع خدا کا بیٹا کیوں ہے؟ بائبل کرپٹ ہو چکی ہے. تو یہ کوشچنز تھے جو مجھے تنگ کرتے تھے. اور پھر 2007 میں جب میں شمالی علاقہ جات میں ٹرپ کے لیے گیا تو اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھا. تو میں گلیشیئر سے پھسلا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی نے مجھے بچا لیا، میرے ایک ٹیچر نے بچا لیا. تو انہوں نے اس وقت کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو نیچے گر جاتا تو تیرے ساتھ کیا ہوتا. تو چونکہ اس وقت میں خود آلریڈی ہے جو وہ کوشچنس کی تلاش میں تھا، میں متلاشی تھا، ٹروتھ کو جاننا چاہتا تھا، لیکن ان کی اس بات نے مجھے اور زیادہ ڈسٹرب کر دیا. تو وہ جب میں نے نیچے دیکھا تو نیچے کھائی تھی. تو اس وقت میں بچہ تھا، میرا ذہن چکرا گیا. اچھا. اور میں کچھ دنوں تک تو بالکل نہیں سو سکا. یعنی نیند آئی بھی ہے تو لیکن خوف تھا، موت کا خوف تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر میں مر جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا. تو میں بدنی طور پر بیمار بھی ہو گیا اور پھر اسکول بھی نہیں جا سکا. تقریباً 1 ماہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا. صحیح. اور پھر اسی دوران خدا کے ایک خادم آئے اور انہوں نے مجھے جو وہ OTS کی ہے جو وہ کلاسز لینا شروع کر دی اس وقت، اور انہوں نے مجھے بھی ایک بک دی. صحیح. اس بک کا نام تھا کثرت کی زندگی. صحیح. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو علیحدگی میں ایک دفعہ کھیتوں میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں سے ایک کچھ آیات تھی جو کہ وہاں پہ لکھی ہوئی تھیں. تو ان آیات پر میری نظریں جم گئی. وہ تھی جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری. میں نے ان آیات کو جب پڑھا تو مجھے تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ جو میرا موت کا خوف تھا نا وہ دور ہو گیا. تو اس وقت میں نے ایکسپیرینس کیا کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں. اور پھر میں نے خدا سے کہا کہ خداوند تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور مجھے سچائی کا پتہ چل گیا ہے، اور جو کچھ میرے باطن میں ہوا ہے کہ فیئر آف ڈیتھ، موت کا خوف ہے جو وہ دور ہو گیا ہے. اب میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیری خدمت کے لیے وقف کروں گا، اور میں ان علاقوں میں جاؤں گا جہاں پر پاسٹر صاحبان نہیں جاتے. تو ان لوگوں تک میں پہنچوں گا جو پسے ہوئے ہیں، جو تیری انجیل کی روشنی سے ہیں، جو وہ ابھی نا واقف ہیں. تو یہ میری بلاہٹ تھی. پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ خدا ہے جو وہ پروگریسولی وہ مجھے سکھاتا رہا، مجھے تیار بھی کرتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک وہ جو میری اسپرٹ کے اندر یا روح کے اندر، جان کے اندر جو معجزہ ہوا تھا، تو اسی نے مجھے پریپیئر کیا. اور پھر خدا آگے ہے جو وہ راہیں ہموار کر رہا ہے. تو جہاں جہاں وہ لے کے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں. آمین آمین. پریز دی لارڈ. آپ ایک کویسچن کے پیچھے ایکچولی نکلے. بالکل. اور وہ تھی نجات کی تلاش. ٹروتھ. بالکل. کہ سچائی کیا ہے اور انر پیس کہاں سے ملے گا، کیسے آئے گا. آج ایکچولی جو پوڈ کاسٹ کی کہہ لیں کہ ہم جس لفظ کو یا جس بات کو ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نجات ہی ہے. جیسا کہ ہم اگر پڑھیں پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. سو خدا چاہتا ہے بالکل، اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. تو یہ بیسیکلی آپ کی خواہش تھی یا ڈیزائر تھی یا ہنگر تھی جس کے لیے آپ نکلے، اور خدا نے ایک کتاب کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کو بدلا اور راہ بخش دی. میں سب سے پہلے جو بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. تو خدا چاہتا ہے اور سب آدمی. بالکل. تو یہ جو لفظ چاہنا اور سب کا جو لفظ ہے، تو کیوں پھر سب لوگ نجات نہیں پا رہے، یا خدا کی مرضی کے یہ خلاف کام ہو رہا ہے، جو اپوزیشن ہے، یا اس جہان کا خدا ہے وہ زیادہ مضبوطی سے کار فرما ہے، یا خدا کی مرضی کی 2 الگ
درجے ہیں، سطحیں ہیں، اس کو آپ کس طرح سے سمجھا پائیں گے؟ بالکل، کیونکہ یہ جو آپ نے پیسج کوٹ کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں جی اور سب ہیں جو وہ سچائی کو حاصل کریں، جی تو یہاں پر خدا چاہتا ہے. جی جب ہم خدا کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہے جو وہ ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں سپریشن کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے ٹھیک ہے. کہ خدا کی جو ولز ہے، ایک ہے خدا کی ول جس کو ہم کہتے ہیں خدا کی حاکمانہ مرضی. صحیح، خدا کی حاکمانہ مرضی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ خدا کی سوورین ول ہے یا حاکمانہ مرضی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو خدا کی مرضی کا اسپیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں the moral will of God، یا خدا کی جو اخلاقی جو ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان یہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے جو وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. خدا چاہتا ہے، یہ اس کے جو اخلاقی مرضی کا جو اسپیکٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. تو اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح صحیح. اب انسان کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا؟ تو بائبل مقدس اس کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے تاریکی کو پسند کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے کام برے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ سے نفرت کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے کام برے ہیں. تو انسان کی جو سنفل نیچر ہے، گناہ آلود جو فطرت ہے، جو پولس رسول سے بیان کرتا ہے جسمانی نیت موت ہے، جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، خدا کی دشمنی ہے. تو یہ انسان کی گناہ آلود فطرت ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ وہ پاکیزگی کی طرف اور نور کی طرف نہ جائے. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ ہے جو وہ اس جہان کا خدا ہے شیطان، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ تاریکی کے قبضے میں رہیں. صحیح. تو لیکن یہ انسان پر ہے کہ وہ اس چیز کو پہچانے کہ وہ گنہگار ہے، اور اگر وہ یسوع کے پاس آئے گا تو مسیح خداوند اسے نجات دیں گے. تو خدا چاہتا ہے، یہ خدا کی اخلاقی مرضی ہے، یہ خدا کی خواہش ہے، یہ اس کی گڈ ول ہے جو کہ ساری ہیومینٹی کے لیے ہے. تو ساری ہیومینٹی آلریڈی ہے جو وہ اس کی ججمنٹ کے انڈر ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے. لیکن پھر بھی وہ اتنا پرفضل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں اور یسوع کے پاس آئے تاکہ وہ نجات پائے اور سچائی تک پہنچ سکے. میں جو سمجھ پایا آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کے لیے نجات چاہتا ہے. بالکل. نجات کا مطلب ہے کہ انسان بچ جائے، وہ آزاد ہو جائے. بالکل. لیکن یہ اب انسان اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو چاہت ہے یہ اخلاقی حصہ ہے خدا کی شخصیت کا، اس کی ذات اقدس کا، نہ کہ وہ قادر مطلق ہونا جہاں وہ اپنی مرضی کو دنیا کے اوپر خود میں ظاہر کرتا ہے اور پھر جو کہتا ہے وہ ہونا ہے. بالکل. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہاں ایکچولی گناہ کی اٹریکشن ہے یا ہمارے جسم کی خواہشات ہیں اور وہ ہمیں اس سائٹ پر جانے نہیں دے رہی ہیں. لیکن خدا کی چاہت آج بھی یسوع مسیح میں انسان کے لیے نجات ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ. سو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی مرضی کی 2 سطحیں ہیں یا دوہری مرضی ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ ہے، بلکہ ہم اس کو، آپ نے بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا کہ یہ اس کی ذات کے اندر ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک اس کا سوورن پہلو ہے جہاں پر وہ قادر مطلق کی حیثیت سے کام کرتا ہے. پریز دی لارڈ. سر اسی گفتگو میں آگے جب ہم بڑھتے ہیں نجات ہی کے پہلو کے اندر، تو رومیوں کے خط کے اندر 9 باب میں خدا کے چناؤ کی خود مختاری کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. یہاں بھی خدا کی چاہت ہے اور وہ لکھا ہے جس پر چاہتا ہے وہ رحم کرتا ہے. تو کیا پھر ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی جو اخلاقی مرضی ہے یا چاہت ہے وہ انسان کی نجات ہے اور یہ آپشنل ہے
انسان کے لیے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کر دے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں جب ہم خدا کی چاہت کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس کو یہ خدا کی پھر چاہت مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ابھی اس کو ایک دم سے پڑھنے میں کہ وہ جس پر چاہتا ہے رحم کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے وہ رحم نہیں کرتا. بالکل. تو اس کو ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ نجات کے دائرے کو محدود نہیں کیا گیا کہ کچھ کو خدا نجات دے دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو وہ نہیں دے گا. جی پلیز. بالکل بالکل. تو یہ جو آپ نے پیسج کوٹ کیا رومن چیپٹر 9 سے، جی جی، تو یہاں پر ہے جو وہ خدا کی سوورینٹی کی ٹھیک ہے، اور الیکشن کی یا چناؤ کی یا تقدیر کی بات کی گئی ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ خدا کی مرضی کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے اخلاقی پہلو. تو اخلاقی پہلو کو آپ رد بھی کر سکتے ہیں اور قبول بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ہے جو وہ انسان ہے، جو وہ رسپانسبلٹی ہے وہ انسان کے کندھوں پہ ہے. جب خدا یسوع مسیح آتے ہیں تو ان کی جو تبلیغ ہے، انہوں نے جو منادی کی ہے وہ سب کے لیے، آفر سب کے لیے ہے. تو یہ خدا کا اخلاقی پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی مرضی کا اخلاقی پہلو. لیکن جب ہم اس کی حاکمانہ مرضی کی بات کرتے ہیں تو اپنی حاکمانہ مرضی کے اندر ہے جو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. فرض کریں ہم کہتے ہیں انسان کے پاس مرضی ہے کہ وہ خدا کو چوز کرے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال نیچرلی اٹھے گا، کیا خدا کے پاس مرضی نہیں ہے کہ وہ کسی کو چوز کرے؟ صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہیومینٹی کی تو ول کی ہم بات کر دیتے ہیں کہ وی ہیو فریڈم آف چوائس، لیکن گاڈ آلسو ہیز اے فریڈم آف چوائس. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک پرسن ہے. تو اس کی حاکمانہ مرضی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے جسے وہ چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے. تو یہ الیکشن کی بات کی جائے. اور کیا جب خدا اس طرح کرتا ہے تو کیا خدا کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے کچھ کو چن لیا، کچھ کو نہیں چنا. خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تب تک میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے توفیق نہ دے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر افسیوں کے خط میں ہم الیکشن کو پوری طرح دیکھتے ہیں. رومنس کا آپ نے کوٹ کیا. تو یہاں پہ ایک نیچرلی کویشچن اٹھے گا کہ کیا خدا ایسا کرتا ہے؟ اگر کسی پر رحم کر دیتا ہے، کچھ پر رحم نہیں کرتا، تو کیا خدا ناانصافی کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. تو اس کا جواب ہے جو وہ سادہ ہے. بائبل جو ہمیں بتاتی ہے کہ سب گنہگار ہیں، سب خدا کی عدالت کے، خدا کے غضب کے ماتحت ہیں. ان میں سے اگر خدا کسی پر فضل کرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا. ایک شخص کو وہ جسٹس دے رہا ہے اور ایک شخص کو وہ فضل دے رہا ہے. تو یہ خدا کی حاکمانہ ول ہے، اس کی مورل ول بھی ہے جس کو بنی نوع انسان رد کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اس کی حاکمانہ ول ہے. اپنی حاکمانہ ول کے اندر، اپنی حاکمانہ ارادے کے اندر وہ لوگوں کو الیکٹ بھی کرتا ہے. تو اس میں خدا کی محبت جو ہے وہ پارشل نہیں ہو جاتی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی محبت جو ہے، خدا محبت ہے، بالکل، اور خدا کی محبت میں ہمیں ایک یونیورسل پہلو نظر آتا ہے. وہ سب کے لیے ہے. بالکل. وہ نیکوں اور بدوں پر اپنا می برساتا ہے. بالکل. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سوورن ول کے اندر کسی کو گریس میں لے جاتا ہے اور کسی کو ججمنٹ کے اندر لے جاتا ہے، بالکل، تو پھر وہ محبت پارشل نہیں ہو جاتی، ڈیوائڈ نہیں ہو جاتی. بالکل. کیونکہ جب ہم خدا کے اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ کنفیوژن ہے لو آف گاڈ کے بارے میں. جب ہم لو آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے ہماری؟ ٹھیک ہے. جس طرح ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو فضل عام بھی ہے اور فضل خاص بھی ہے. ٹھیک ہے. فضل عام میں یہ جو آپ نے حوالہ تلاوت کیا، جس پر چاہتا ہے وہ میں بھی برساتا ہے، نیک و بد دونوں پہ برساتا ہے، سورج دونوں پہ چمک رہا ہے. تو یہ خدا کا فضل عام ہے، اس کا فضل خاص نہیں. فضل خاص کی جب بات کی جائے گی تو وہ اسپیسیفکلی سالویشن کے ساتھ ہے، نجات کے ساتھ ہے. تو وہ فضل خاص سب کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. صحیح ہے، نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے پاس پہلو آ گیا خدا کی حاکمانہ مرضی اور دوسرا خدا کی اخلاقی مرضی. اب ان دونوں کو ہم ہے جو وہ آپس میں ہے جو وہ کس طرح ہے جو وہ ہارمونائز کر سکتے ہیں. تو بائبل مقدس ہمیشہ ہمیں جو وہ ایک پیراڈاکس دے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کا.
انسان کا کام. لیکن بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ توبہ کی توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسری طرف یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ کون گزار رہا ہے؟ میری مسیحی زندگی کون گزار رہا ہے؟ یہ بھی توفیق ہے خدا. توفیق. ہاں ایک ایماندار کہے گا کہ میں پاک روح کے وسیلے سے زندگی گزار رہا ہوں. لیکن جب آپ کو سن کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ میں پاک روح کے وسیلے سے کر رہا ہوں. آپ سن کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, کوئی کرائم کریں گے. لیکن جب آپ نیک کام کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاک روح کے وسیلے سے. تو اب اگر میں کہوں کہ اس کو ہارمونائز کریں تو آپ کہیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آ کر ہے جو وہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں, ان کو ہارمونائز کس طرح کرنا ہے وہ مجھے نہیں پتا. اس کی ایک اور سادہ سی مثال ہے, میرا خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے. میرے ماں باپ ہیں یا خدا ہے؟ ڈیفینیٹلی خدا ہے. خدا ہے. لیکن کس کے تھرو ہوا یہ؟ ماں باپ کے تھرو. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کس کے ذریعے پیدا ہوا, میں پہلے کہوں گا بایولوجیکلی میں اپنے پیرنٹس کے ذریعے ہوا, لیکن الٹیمیٹلی خدا کے تھرو. تو اب یہ اگر کہا جائے کہ اس کو ہارمونائز کس طرح کیا جائے گا, خدا یا انسان, ان دونوں میں سے ایک چوز کرے, میں کہوں گا میں نہیں کر سکتا کیونکہ خدا بنی نوع انسان کے تھرو کام کر رہا ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, بائبل کس نے لکھی یا رومیو کا خط کس نے لکھا؟ پولس نے یا روح القدس نے؟ پین کس نے کیا؟ پولس نے. کیسے ہوا؟ ہاں روح القدس اسے استعمال کر رہا ہے. کیسے میں اس کو ہارمونائز کروں؟ میں انسان ہوں, میری عقل بڑی محدود ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الٹیمیٹ آتھر وہ پاک روح ہے, لیکن اس نے پولس کے تھرو کیا. تو میں انسانی جو آتھر ہے اس کو بھی مانتا ہوں اور جو الہی آتھر ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ہمیں دو سطح نظر آئیں گی. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے خدا پہ توکل کرنا. تو اس کی محبت کو ہم محدود نہیں کر رہے, نہ ہی ہم اس کی نجات کو محدود کر رہے ہیں. ہم صرف اس کی جو مرضی کے دو ڈسٹنکٹ اسپیکٹ ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو ہارمونائز ہماری محدود عقل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ایکچولی ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اگر خدا اس طرح سے چناؤ ہو رہا ہے تو خدا کی محبت کہیں محدود تو نہیں ہو جاتی, اور آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور میں جو سمجھ پایا ہوں, اور اگر ہماری آڈینس بھی اس کو سمجھ سکے کہ خدا کی محبت کو یا خدا کی ججمنٹ کو ہارمونائز کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہم اپنی سوچ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سزا کا مستحق ہے یا اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے. یہ خدا کا کام ہے. لائک ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ ہم یہاں پر خدام کے لیے, پاسٹرز کے لیے بہت زبردست ججمنٹ رکھتے ہیں اپنے مائنڈس کے اندر, اور ہم فوراً سے ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں خادم کے اندر تو یہ کام بھی ہے, اور پھر خدا اس کو استعمال بھی کر رہا ہے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ہارمونائز نہیں کر سکتے. یہ ہمیں پاکرو پر یا خدا کی ذات پر چھوڑنا پڑے گا. لیکن میں یہاں پر ایک اور چیز ضرور آپ کی موجودگی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ محبت, جو خدا محبت ہے, تو محبت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے آئی تھنک, اگر میں صحیح ہوں تو رینہارڈ بونکی کی کتاب کا ایک لفظ میں نے پڑھا, شاید ٹائٹل ہے یا اندر سے پڑھا میں نے, انہوں نے کہا فائر آف لو. تو وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ محبت کی آگ. تو اندر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ محبت ایکچولی جہاں ہمبل ہے, جہاں اس میں اپناہیت ہے, جہاں وہ اپ لفٹ کرتی ہے, وہاں محبت ہی کا تقاضا اصل میں ججمنٹ بھی ہے. محبت ہی آپ کو پھنسا بھی دیتی ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, آپ ریسیو کریں گے وہ سب کچھ جو محبت میں آپ کو نظر آتا ہے, جو ہم عام طور پر بھی محبت میں دیکھتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ سب جو ججمنٹ میں ہے یا سزا ہے وہ بھی ہے, اور وہ محبت کا ہی تقاضا ہے. اور محبت ایک کسوٹی ہے شاید, اور خدا نے ہمارے لیے وہ رکھ دیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر انسان پورا اترتا ہے تو ہم خدا کی فیور گریس کو لے جاتے ہیں, اور اگر ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو پورا نہیں کر پائے, وہ معیار نہیں ہے, تو پھر ہم وہاں پر جہاں پر ججمنٹ ہے یا اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟
یا اپنے خدا کی محبت کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. جی جی تو ایک تو خدا کی محبت ہے ساری بنی ہوئی انسان کے لیے. بے شک. میں اور آپ بھی سانس لے رہے ہیں. ایک ایتھیسٹ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی سانس لے رہا ہے. تو یہ زندگی، یہ خوبصورتی، یہ پوری کائنات، یہ سارا کچھ یہ خدا کی محبت کی ہمیں تصدیق کرتے ہیں. یہ ہے خدا کی محبت سارے لوگوں کے لیے. جی. لیکن ایک خدا کی محبت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کویننٹل لو آف گاڈ. جی. یا ان لوگوں کے ساتھ جو عہد میں شامل ہے. اس کے بارے میں رومیو کے خط میں لکھا ہے روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے. یہ محبت ہر ایک سے خدا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عہد میں شامل ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سالویفک لو ہے. تو ایک ساری بنی ہوئی انسان کے لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، لیکن دوسری طرف خدا یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد میں تمہیں دوست کہوں گا. ٹھیک ہے. تو اس نے ساری دنیا کو نہیں کہا کہ میں دوست کہوں گا، اس نے کہا میں تمہیں دوست کہوں گا. ایماندار ہیں جو وہ اس کے دوست ہیں. ایماندار اس کی باڈی ہے، ایمانداروں کے اندر ہے جو وہ پاک روح بستا ہے. تو یہاں پر آ کر کلیئر ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے. تو جس طرح ہم نے مرضی کی بات کی تھی وہاں پہ بھی ڈسٹنکشن ہے، لو میں بھی ہے جو وہ ڈسٹنکشن ہے. سپریشن نہیں ہے، ڈسٹنکشن ہے. اب ایک کویشچن جو لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اگر وہ محبت ہے تو وہ لوگوں کو غضب میں کیسے مبتلا کرے گا، ججمنٹ کیسے کرے گا. صحیح. تو آپ نے جس طرح بات کی ہے وہ لفظ استعمال کیا تھا آپ نے فائر آف لو، تو بائبل ہمیں بتاتی ہولی لو. خدا کی جو ایسنس ہے وہ ہولینس ہے. جتنے بھی نبیوں نے دیکھا اور یسایہ نے، یوحنا نے جب وہ آسمان پہ دیکھا تو فرشتے قدوس 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 پکار رہے ہیں. یہ خدا کی وہ ایٹریبیوٹ ہے جو 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. باقی فرشتے یہ نہیں آسمان پہ کہہ رہے محبت محبت محبت، وہ یہ نہیں کہہ رہے رحم 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 یا رحیم کریم رحیم کریم رحیم کریم، نہیں، یعنی قدوس قدوس، پرانے عہد میں بھی نئے عہد میں بھی. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خدا کا جو ایسنس ہے وہ ہولینس ہے. اس کا لو ہولی ہوگا، اس کا رحم ہولی ہوگا، اس کی ججمنٹ ہولی ہوگی. تو اس کا لو ہولی ہے، اس کا لو ہماری طرح نہیں ہے. میں اگر فرض کریں نا ایک بچہ ہے وہ بری عادتیں کر رہا ہے تو اس کا گرینڈ پا بیٹھ کے ہے جو وہ خوش ہو رہا ہوگا، وہ انجوائے کر رہا ہوگا. لیکن خدا کا لو ایسا نہیں. خدا کا لو ہے جو وہ ہولی ہے، وہ کنزیومنگ فائر ہے، بھسم کرنے والی آگ بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس کی محبت میں، جہاں پہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہے جو وہ جج بھی کرتا ہے. اس جملے کو تھوڑا سا اور اس کی تفصیل بیان کیجئے گا کہ ایک باپ ہے اور اس کا بچہ اگر کچھ غلط کر رہا ہے، یا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بچہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے، نیا نیا بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ سے کچھ غلط لفظ بولتا ہے تو خاص طور پہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بولی ذرا کیا بولا. تو آپ نے یہ بڑا اچھا اس کو یوز کیا یہاں پر کہ ہم خوش ہوں گے لیکن خدا اس سے خوش نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا سا پلیز اور اس کی وضاحت فرمائیں تاکہ اس کو سننے والے پھر سے دوبارہ کلیئر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ جس طرح میں نے پہلے بات کی، ہماری نیچر یا ہماری فطرت کیا ہے. ہماری فطرت پاک نہیں ہے. بائبل مقدس کا مقدمہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم گناہ آلود فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، جس کو ہم موروثی گناہ کہتے ہیں، اوریجنل سن کہتے ہیں، اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہماری جو رغبت ہے نا وہ اچھی چیزوں کی طرف نہیں ہوگی، وہ بری چیزوں کی طرف ہوگی. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، بچے کو اچھی چیزیں آپ کو سکھانا پڑیں گی، بری چیزیں سکھانا نہیں پڑیں گی، وہ خود سیکھ جائیں گی. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اس کی مینیفیسٹیشن اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بات کی، پیرنٹس ہیں وہ بچے کی غلط باتوں کو انجوائے کرتے ہیں. اگر وہ بچہ گالی دے رہا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہاں، گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے. اگر وہ بچہ باہر محلے میں کوئی بری حرکت کر کے آ رہا ہے، کسی کو تنگ کر کے آ رہا ہے، کسی کا وہ بال چرا کے آ رہا ہے تو وہ خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فطرت گناہ آلود ہے، ہمارا رجحان ہے جو وہ بری چیزوں کی طرف ہے. لیکن خدا کی جو فطرت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ ہولی ہے، وہ پاک ہے. اگر وہ دیکھے گا کوئی گناہ تو وہ خوش نہیں ہوگا، وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا. بائبل میں وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی آنکھیں بدی کو نہیں دیکھ سکتی، چھوٹے سے سن کو بھی نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ساری فطرت کے خلاف ہے. تو جو چیز اس کی فطرت کے خلاف ہے وہ اس چیز کو ہے جو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا، انجوائے نہیں کر سکتا. تو اسی لیے
بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ہے جو وہ اس کی جو خوشنودی ہے وہ راست بازی کے اندر ہے، وہ پاکیزگی کے اندر ہے۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا کی فطرت میں پاکیزگی یعنی وہ پاک ہے، بالکل ویسے پاک بنو جیسا تمہارا خدا پاک ہے، تو وہ پاک ہے، تو بائی ڈیفالٹ یعنی اس میں اب خدا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی نیچر، اس کی فطرت ہے، فطرت ہے۔ تو وہ ایک لائن ہے جہاں پہ آپ خود بخود پازیٹیو اور نیگیٹو کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کیا کہ وہ چونکہ اس کی فطرت یہ ہے، خدا ہے ہی پاک، تو جیسے لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ جیسے ہی گناہ آئے گا محرومی آٹومیٹکلی آ جائے گی، خدا چاہ کر بھی اس کو نہیں کر سکے گا۔ اور اسی غرض سے اب خدا کی چاہت یہ بن گئی کہ چونکہ خدا محبت ہے اور اس کے اندر محبت چاہتی ہے کہ یہ گناہ میں نہ مریں، اور خدا چاہتا ہے یہ سب بچ جائیں اور واپس آ جائیں، تو اس محبت میں وہ خود کو قربان کرنے کی طرف بڑھ گیا، اور اسی سبب سے اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، یعنی پاکیزگی کے پاس لانے کے لیے ان کو دھویا تاکہ وہ کلیئر ہو کر پھر سے پاک زندگیاں گزار جائیں، تو اور خدا کے چناؤ کا حصہ ہو جائیں۔ کس طرح سے ہم اس کو لفظ آپ بول رہے تھے ہارمونائز کر سکیں گے؟ چونکہ بائبل ہمیں ایک چیز بتائے گی یہ اس طرح ہوگا۔ کچھ چیزیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن بائبل ان کی تصدیق کرتی ہے، مثال کے طور پر چناؤ، تقدیر، یہ کیسے ہوئی، کس اصول پہ خدا نے کی۔ اب کچھ تھیولوجینز کو کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ خدا نے فیوچر میں دیکھا کہ یہ شخص اچھا کام کرے گا، یسوع پر ایمان لے کر آئے گا، تو اس لیے اس نے اس کو چن لیا۔ تو اس پہ یہ آبجیکشن اٹھے گا کہ یہ الیکشن نہیں ہوا، یہ ری ایکشن ہوا ہے۔ لیکن کچھ ہیں جو وہ کہیں گے کہ الیکشن وہ خدا کی سوورین ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس پر فضل کرتا ہے۔ تو یہ تھیولوجینز کے حوالے سے ہے۔ لیکن ایک عام ایماندار کے لیے وہ بائبل کو دیکھے کہ بائبل اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے، بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا نے چنا، بالکل چنا، خدا نے قوم اسرائیل کو چنا، خدا نے جو چرچ کو چنا۔ اس کے بعد خدا کی محبت کا ثبوت ہے کہ خدا یسوع اس زمین پر آئے، بالکل آئے۔ خدا یسوع مسیح کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے اپنی جان دی، بالکل۔ خدا کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے اپنا پاک روح بھیجا ہے جو کہ ایمانداروں کے اندر ہے، جو وہ سکونت پذیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بحیثیت انسان ہمیں اپنی لمیٹیشن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے نا تو اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے ہیوملٹی، آپ کی اپنی لمیٹیشنز کو ریکگنائز کرنا۔ تو ہم جب اپنی لمیٹیشن کو ریکگنائز کریں گے تب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا چناؤ بھی ہے، محبت بھی ہے، عدل بھی ہے، عدالت بھی ہے، جو بائبل بتا رہی ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا، میری لمیٹیشنز ہے۔ تو بائبل مجھے یہ بتاتی ہے کہ میری لمیٹیشنز ہیں، لیکن یہ ہوگا۔ تو خدا نے یہ کیا ہے تو اس کی محبت کا ثبوت ہے انکارنیشن، مسیح کا تجسم، مسیح کی موت، اس کی محبت کا ثبوت ہے، اور اس کے بعد روح القدس کی سکونت پذیری چرچ کے اندر اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واقعی خدا کی محبت کا تجربہ کرنا چاہتا ہے تو چرچ، مسیح کا جو بدن ہے جس کے لیے مسیح نے اپنا خون بہایا ہے، تو چرچ کے اندر آ کر ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں، اور پاک روح ہے جو وہ ہمارے باطن کے اندر خدا کی محبت ڈھیلتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سر، پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور 2 آیت کہتی ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ بالکل۔ تو جیسے ابھی میرا خیال ہے ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ہم نے اسی کو بیان، اس کی تشریح میرا خیال ہے ہم کر چکے، لیکن پھر سے اس کو ذرا آپ سم اپ کر دیجئے کہ دنیا کے بلکہ دنیا کے گناہوں کا
بھی. اور اس طرح سے جو نجات ہے وہ عالمگیر بن جاتی ہے. اور کفارہ صرف ان کے لیے مؤثر نہیں رہتا، یا ان کے ایک اس کفارے کی کوئی حدود نہیں ہے یا اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ یہ عالمگیر ہو جاتا ہے اور دنیا کے لیے بن جاتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ عالمگیر، جی تو اس سے ہماری مراد کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ کنفیوژن بھی ہے، جی ایون کہ جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ان کے درمیان بھی. صحیح. جو کیلونزم پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کفارہ محدود ہے، ٹھیک ہے. آرمینین پوزیشن کہتی ہے کفارہ لامحدود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ الفاظ کا چناؤ ہے بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے تھا، اوکے کہ محدود کی بجائے یا لامحدود کی بجائے ہمیں اٹونمنٹ کے حوالے سے یا کفارے کے حوالے سے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا مؤثر یا غیر مؤثر. زبردست. عالمگیر کس سینس میں ہے؟ کیونکہ مسیح کی قربانی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ایک قوم تھی، ایک ایتھنیسٹی تھی. ٹھیک ہے. لیکن مسیح کا جو کفارہ ہے وہ کسی ایک ایتھنیسٹی کے لیے نہیں ہے، وہ ساری ایتھنیسٹیز کے لیے ہے. رائٹ. اس کے اندر ہے جو وہ پنجابی بھی آئیں گے، اس کے اندر ہے جو وہ پشتون بھی آئیں گے، اسرائیلی بھی آئیں گے، باقی سارے آئیں گے. جی جی. اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفارہ ہے جو وہ عالمگیر ہے ایتھنیسٹی کے اعتبار سے، کیونکہ یہ سب ایتھنیسٹیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ مؤثر کن کے لیے ہے؟ کیا مسیح کا کفارہ یا مسیح کی موت وہ پوٹینشل تھی؟ پوٹینشل سے مراد ہے کہ وہ آپ کے لیے نجات اویلیبل کر دیتی ہے اور آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیتی ہے، یا کہ مسیح کی جو قربانی تھی وہ ایکچول تھی، کہ مسیح جس کام کے لیے صلیب پہ گئے ہیں وہ مسیح نے اچیو کیا ہے. یہ انسان، یہ نہیں کہ 50% مسیح نے کیا 50% انسان کرے گا، بلکہ 100% مسیح نے کیا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں یہ انجیل ہے. تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو جو ایکچول پوزیشن ہے نا، کہ جو کفارہ ہے وہ ایکچول ہے، جس مقصد کے لیے مسیح گئے ہیں وہ اس نے اچیو کیا. یہ نہیں کہ ہاف ہم اچیو کریں گے، ہاف مسیح نے اچیو کیا، یا مسیح کا خون بہا دیا گیا اب اس کو میں نے مؤثر کرنا ہے. میری تو یہ حیثیت نہیں کہ میں مسیح کے خون کو مؤثر کروں. بے شک. یہ پاک روح ہے جو وہ مسیح کے کفارے کو میری زندگی کے اندر اپلائی کرتا ہے. تو جب یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا مراد ہے، پوری ایتھنیسٹیز کے، مؤثر کس کے لیے ہوگا؟ جو یسوع پہ ایمان لے کے آئے گا، پاک روح اس کی زندگی میں مؤثر کرے گا. ورنہ جو شخص مسیح کو قبول ہی نہیں کر رہا تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ شخص ایمان لے کر نہیں آ رہا لیکن مسیح اس کے لیے بھی مرا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود ہیں جو ایک بہت بڑی ٹربل میں گر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب تک آپ یسوع پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، مسیح کی موت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بے شک. تو اگر آپ ایمان لے کر نہیں آ رہے تو یو آر آن دا وے ٹو ہیل. تو اس سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری ایتھنیسٹیز کے لیے ہے، جو بھی قبول کرے گا اس کے لیے مؤثر ہوگا. پرائز دی لارڈ. سو میرے عزیزو، ابھی تک جو آپ سمجھ پائے ہیں یا آج کے پوڈ کاسٹ میں جو آپ نے یا ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچا پائیں، وہ یہ ہے، یسوع مسیح عالمگیر کفارہ ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے ہے. لیکن جب تک آپ اس کو قبول نہیں کرتے، شخصی نجات دہندہ کے طور پر اس کو لے نہیں لیتے، وہ آپ کی زندگی کے لیے مؤثر نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مؤثر آپ کی زندگی کے لیے مؤثر ہو جائے اور آپ اس زندگی کا حصہ بن جائیں جو مسیح آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، وہ کثرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی، تو آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، صلیب کے پیغام کو سمجھنا ہے اور نجات تک پہنچنا ہے. اور جب آپ اس کو پالیں گے، خدا کی محبت کا بھید بھی آپ کی زندگی کے اندر کھل جائے گا اور آپ اس کو سمجھ پائیں گے اور آپ خدا کے لے پالک ہو جائیں گے. یسوع مسیح آپ کے لیے اسی وقت فرمائیں گے، آج سے میں تمہیں نوکر نہیں دوست کہوں گا. آپ مسیح کے ہم میراث بن جائیں گے اور آسمان آپ کی ملکیت ہو جائے گا. خدا جس کو آج آپ خدا کہہ کر بلاتے ہیں، وہ آپ کا باپ بن جائے گا اور آپ اس زمین پر خدا کے فرزند
ٹھہریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راہ ہے، ایک ہی خدا کا بیٹا ہے جس کو اس نے زمین پر بھیجا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ اس کو خداوند ہونے کے لیے قبول کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں روح القدس کام کو شروع کرے گا۔ اجازت آپ دیں گے، خدا کا روح آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے گا۔ آئیے اس کو ریسیو کیجئے، اور میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو مکمل طور پر سن پائے ہیں اور آپ نے سنا ہے، تو آپ ضرور مسیح کے اس عالمگیر کفارہ کو بھی سمجھ پائے ہیں، اور خدا کی خواہش اور اس کی مرضی کا جو تجربہ ہے یا اس کی سمجھ ہے، اس کو بھی سمجھ پائے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں نے بہت کچھ لرن کیا، میں کافی چیزیں کلیئر کر پایا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اور آپ کی خوبصورت گفتگو میں۔ خداوند آپ کو اور زبردست طریقے سے کثرت سے استعمال کرتا رہے، اور جس طور سے آپ بات کرتے ہیں اور جس طرح سے اسمائل کے ساتھ آپ رسپونڈ کرتے ہیں، خداوند اسی طرح سے آپ کو بہت سوں کی برکت کے لیے اور زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ بلکہ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور خدا کے کلام کی ہم نے گفتگو کی ہے، تو میری دعا ہے خدا آپ کو، آپ کی ٹیم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ سو میرے عزیزو، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ریما ٹی وی کے لیے، جس کے وسیلہ سے آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور ہٹ کر سکتے ہیں تاکہ اور نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ہر آنے والا نیا پروگرام، سرمنز اور پوڈ کاسٹ آپ تک فوراً سے پہنچ جایا کریں۔ ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جو بات آپ کی زندگی کو بدل رہی ہے یا آپ کے لیے آج بہت انکریجنگ رہی ہے، ضرور آپ اپنا کمنٹ باکس میں جائیں، اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اور زبردست طریقے سے آپ کے لیے مزید بہتر اور اچھی طرح سے کام کر سکیں۔ کوئی بھی سوال ہے وہ بھی آپ ضرور ہمیں دیں، شیئر کریں، ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔